اردو اسلامک ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ٹی وی پر آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ہر روز نئے موضوعات پر نئی ویڈیوز۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فیفا ورلڈ کپ اور قطر کی میزبانی۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر حکومت کے اقدامات نے خوش کر دیا ہے۔ یہ اقدامات یقیناً قابل تحسین و قابل تعریف ہے اور مغربی ثقافت سے مرعوب مسلم ممالک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قطر نے اگرچہ بیشتر اقدامات اپنے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے نافذ کیے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں مذہبی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ قطر اگرچہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مغربی ثقافت سے محفوظ نہیں، لیکن انہیں اسلام سے محبت کے اظہار کا موقع ملا ہے تو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے ایک منفرد مثال قائم کی ہے۔ جس نے بھی قطر حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے، اس نے کمال کر دیا ہے۔ قطر نے اپنے عمل سے نہ صرف اپنی ثقافت اور اپنی مذہبی تعلیمات کو فروغ دیا ہے، بلکہ مغرب سے مرعوبیت کے بت کو بھی پاش کر دیا ہے۔ فیفا کے بینر تلے اب تک 20 ورلڈ کپ کا انعقاد ہو چکا ہے، جن میں سے 11 بار میزبانی یورپ نے کی، جبکہ جنوبی امریکہ 5، شمالی امریکہ 3 اور افریقہ 1 بار میزبانی کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ رواں سال ہونے والا یہ 21واں ورلڈ کپ ہے، جس کی میزبانی پہلی بار مشرق وسطیٰ کے حصے میں آئی ہے، اور قطر نے پہلی بار میزبانی ہی بہت منفرد انداز میں کی ہے۔ قطر نے خصوصی طور پر اسلامی تعلیمات اور اپنی روایات و قوانین کو مد نظر رکھا ہے۔ قطر میں شراب کی فروخت سے متعلق سخت قوانین ہیں۔ ان قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا، اور ورلڈ کپ کے دوران کسی بھی اسٹیڈیم کے ارد گرد شراب بیچی یا خریدی نہیں جا سکے گی۔ عورتوں کے چست لباس پہننے اور ہم جنس پرستوں کے جھنڈے لہرانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب نہیں بدل سکتے، دنیا کو ہماری روایات و اقدار کا پاس رکھنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق فیفا ورلڈ کپ کے دوران سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ جگہ جگہ قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے پینافلیکس اور بورڈوں پر لگائے گئے ہیں۔ مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم اور اسی طرح اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت عالمی مبلغین کو مدعو کیا گیا ہے، جن کے لیکچرز کروائے جائیں گے۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل دوحہ میں مختلف النوع تہذیبی و ثقافتی پروگرام کا سلسلہ جاری تھا۔ ان پروگراموں میں اب تک کی موصولہ خبروں کے مطابق 850 سے زائد افراد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ ورلڈ کپ کا آغاز ایک معذور بچے کی تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے۔ یہ تمام اقدامات یقیناً دنیا بھر میں اسلام میں دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قطر کے ان اقدامات سے وہ لوگ ناخوش ہیں جو مذہب بیزار ہے۔ یہ لوگ یورپ کی مادر پدر آزادی کو اگر ان کے قوانین و ثقافت کہہ کر دفاع کرتے نہیں تکتے، تو قطر کے قوانین، ان کی مذہبی تعلیمات و روایات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب تک قطر نے نہ صرف فیفا ورلڈ کی بہترین میزبانی کی ہے، بلکہ اپنے ثقافت اور اسلام کو بہترین انداز میں بھی پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔